بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا وہ منظر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوں گے، تب کائنات مسکراتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان لمحوں پر رشک کرتے ہوں گے، جنوں ملائک وجد میں آ جاتے ہوں گے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں اسلام اس ہستی پر جو امت کے غم میں مبتلا رہتی تھی اور راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، جو خلق خدا کی ہدایت کی حریص تھی اور کمر سے پکڑ پکڑ کر انہیں جہنم میں جانے سے روکتی تھی، جبکہ خلقت پروانوں کی طرح جہنم میں جانے کو تیار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 برس کی نبوت کی زندگی میں ہمہ وقت کشاکش تھی، لیکن سیرت مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش خلقی اور خوش طبعی کے واقعات سے معمور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی قریب آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل دے بیٹھتا۔ آج 1439 ہجری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاق لطافت مشام جہاں کو معطر کرتی ہے۔ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا لطف و کرم تھے۔ بدو دور دراز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے۔ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کر لیا، کسی سے معانقہ کیا، کسی کے شانے پر دست مبارک رکھ دیا، کسی کو سینے سے لگا لیا، کسی کے سر پر دست شفقت پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس تا حیات اس کا ایمان کو حرارت بخشتا رہتا۔ زہد کے ساتھ خشکی کا تصور ہے۔ جتنی بڑی مذہبی شخصیت ہوتی ہے، اس کے رعب اور دبدبے سے لوگ کانپتے ہیں۔ زمانہ موجود میں جو جتنا صاحب جلال ہے، خلق خدا میں اتنا ہی پہنچا ہوا بزرگ تصور کیا جاتا ہے۔ ہم ان لمحات کا تصور کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ سے کائنات مسکرا اٹھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم سے متبسم ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجود اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرشار ہو گئے ہوں کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تصور میں کتنا خوبصورت بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا۔ یہ تصویر ہمیں مصور حقیقی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ احادیث کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کے کئی واقعات مذکور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کہکا لگا کر نہیں ہنسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہکا لگا کر ہنسنے اور زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ شمس و قمر قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم پر۔ وہ تبسم کس وقت کس موقع پر ہوتا تھا، یہ جاننے کے لیے ان کی پاکیزہ مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل امین نے بتایا کہ جہنم سے نکلنے والا آخری شخص کہے گا، یا رب جہنم سے دور کر دے۔ اس کو دور کر دیا جائے گا، پھر کہے گا یا رب مجھے اس درخت کے سائے میں پہنچا دے۔ اس کو پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ کہے گا مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اس کو پہنچا دیا جائے گا، حالانکہ ہر مرتبہ وہ کہے گا کہ اس کے بعد میں مزید سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مسکرا کر کہیں گے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا رب بندے کو خوب جانتا ہے۔ حسین جنتیں اس نے تیار ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہیں، اس لیے اس نے پیغمبر بھیجے کہ انسان راہ راست پر آ جائیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں۔ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں جو ہمیں جنت سے دور کرنے کا سبب بنیں گی۔ دنیا میں رب نے بن مانگے بے حد و حساب دیا، اس دن بھی وہ اپنے سوالی بندے کے ناز اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اللہ اور بندے کے تعلق کی عکاسی کی۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے جزیہ وصول کر کے لائیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے جزیہ وصول کر کے آئے۔
ان سال کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا علم ہوا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہو گئے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو مسکرا دیے اور فرمایا، میرا گمان ہے کہ تم لوگوں کو خبر ہو گئی ہوگی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے کچھ لے کر آئے ہیں۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو بشارت دیتا ہوں اور تم لوگ اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کرے گی۔ خدا کی قسم میں تم لوگوں پر فقر کا خوف نہیں کرتا، بلکہ مجھے تم پر دنیا کے وسیع ہو جانے کا خوف ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر وسیع ہو گئی تھی۔ پھر تم دنیا سے رغبت کرنے لگو گے جیسے تم سے پہلے لوگ کرتے تھے، پھر یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جیسے ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ اس حدیث کے مطابق مال کی خواہش ناپسندیدہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے مال حاصل ہونے کی خوشخبری دی، ساتھ ہی مال کے فتنہ ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ پاک۔ ایک صحابی کا نام عبداللہ اور لقب حمار ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھی اور شہد بطور ہدیہ لایا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بیچنے والے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آتے اور کہتے، جو تحفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لایا تھا، ان صاحب کو اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے اور قیمت ادا کرنے کا حکم دیتے۔ ایک دن حمار کو لایا گیا، اس نے شراب پی رکھی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کہو، یہ تو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ہے رحمت۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پیغام پہنچا کر گئے۔ آج کوئی فرد شراب نوشی جیسے فعل کا مرتکب ہو تو ہم میں سے کوئی اس پر کفر کا فتویٰ لگا دے گا، اپنے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے۔ کوئی فرد شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھے تو اس کو لعنت ملامت کی بجائے نصیحت کی جائے، امید رکھی جائے کہ توبہ کر کے پاک ہو جائے گا۔ حسن سلوک سے اس کے راہ راست پر آنے کے امکانات ہیں۔ بڑی محفل میں اس کو لعنت ملامت کی جائے تو شیطان غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ کتنا پیارا ہے اسوہ پاک، تحفہ قبول کرتے ہیں اور مسکراتے ہوئے قیمت بھی ادا کرتے ہیں۔ موقع ہو تو عیب کی پردہ پوشی کا سبق دیتے ہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والی سبق رہتی دنیا تک روشنی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس کے طویل عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ خادموں کی گواہی خاص ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاری گواہی دیتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اف تک نہ کہا اور نہ کبھی مجھے ملامت کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے کبھی ملامت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اسے چھوڑ دو، اگر یہ کام مقدر میں ہوتا تو ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں نہ جاؤں گا، لیکن میرے دل میں تھا کہ چلا جاؤں گا۔ میں وہاں سے نکلا، بازار میں چند لڑکے کھیل رہے تھے، میں وہیں رک گیا۔ تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے میری گدی پکڑ لی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس جہاں جانے کو کہا تھا وہاں گئے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جا رہا ہوں۔ یہ بھی کہا، 10 سال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔
بڑے خوش نصیب تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب نے انہیں خیر کثیر عطا کی ہوگی۔ ساری زندگی اپنی گردن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا ہوگا۔ وہ مسکراہٹ یادوں کا سرمایہ رہی ہوگی۔ کسی کہانی کی بات لگتی ہے، خدمتگار بچے کو 10 برس اف تک نہ کہا۔ ہمارے معاشرے میں یہ خبریں آئے دن اخباروں کی زینت بنتی ہیں کہ ملازم بچے کے سر پر شیشے کا جگ دے مارا، کم سن ملازمہ کو زخمی کر دیا، ملازمہ کو حبسِ بے جا سے برآمد کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ملازموں سے بدسلوکی کو بدسلوکی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اپنا حق گردانا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں ملازمین اور ان کے بچوں سے نامناسب رویہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 1400 صدیوں کے بعد ہم تک پہنچتی ہے کہ خادموں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین جب انہیں واپس لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا چھاجو مینا جس پر بھی برستا تھا، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر کر لیتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پہلے شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہوگا، اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو، اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اس سے چھپاؤ۔ وہ اقرار کرے گا، انکار نہ کرے گا اور اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کہا جائے گا کہ اس شخص کو اس کی ہر برائی کے بدلے جو اس نے کی ہے نیکی دے دو۔ یہ دیکھ کر وہ عرض کرے گا، میرے اور بھی بہت سے گناہ ہیں جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر پہنچ کر ایسا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ ہم عبد ہیں اور وہ معبود، 2 اور 2 4 کرنا ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ وقت ہوگا حساب کتاب کا، ہر ایک کی گٹھیاں کھولی جا رہی ہوں گی، ترازو لگے ہوں گے، ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو بڑی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، کچھ کی زندگی آزمائشوں میں گزرتی ہے، کوئی صبر کرتا ہے، کوئی شکر سے محروم، وہاں کے باٹ الگ ہوں گے۔ کچھ ایسی ہی منظر کشی ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ بندہ اپنی نیکیاں اور گناہ خوب جانتا ہے، ڈرتا ہوگا کہ اب فلاں فلاں گناہ سامنے آئیں گے، رب کو نامعلوم کون سا عمل یا ادا پسند آ جائے، آزمائش پر صبر کرنا بلندی درجات کا سبب بن جائے۔ رب نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا آسی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لمحات کا تصور کر کے سرشار ہیں اور رخ مبارک متبسم ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ وہ جہنم سے سرین کے بل گھسیٹتا ہوا نکلے گا، اس سے کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جائے گا تاکہ جنت میں داخل ہو، لیکن وہاں جا کر دیکھے گا کہ سب لوگوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ لوٹ آئے گا اور کہے گا، اے رب، لوگوں نے تمام گھروں پر قبضہ کر لیا۔ اس سے کہا جائے گا، اچھا تو تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا تو اس سے کہا جائے گا، جو تو نے تمنا کی وہ تیرے لیے اور دنیا سے 10 گنا زیادہ تیرے لیے۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، تو مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے، جانتا ہے کہ وہاں ذرا سی بھی جگہ نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر اس قدر ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ بڑا خوبصورت ہوگا وہ دن اہل جنت کے لیے۔ اللہ کی رحمت اہل ایمان پر سایہ فغن ہوگی، مومنوں کو رب سے گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے آدمیوں کی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک عام آدمی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم طبیعت انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے۔ محبت بھرا ماحول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی نے گھر کو جنت بنایا ہوا ہے۔ ایک طرف نبوت کی عظیم و شان ذمہ داریاں ہیں، دوسری طرف خانگی معاملات ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی زندگیوں کو خوشی سے بھر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خوشیاں دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تربیت اور اصلاح کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ حضرت سوید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بطور وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں وفد کے آدمیوں میں سے 7واں تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری اچھی حیت اور زینت سے تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم مومن ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو ہمارے اس قول اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ 15 عادتیں ہیں، 5 وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاثر نے یقین کرنے کا حکم دیا، 5 وہ ہیں جو زمانہ جہالیت سے ہم جن کے عادی ہیں اور آج تک ان پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہوں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر کہ ہم مومن ہیں، بے ساختہ مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پھیل گئی کہ کتنی سادگی سے اپنے ایمان کے متعلق بتایا۔ ایمان کے بھی مرتبے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید سوالات سے اپنی تشفیع فرمائی کہ واقعی ہم ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے بھی ہیں یا جذبات میں آ کر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کتنا صادق تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ایمان کے ابھی ایمان کی شیرینی چکی ہے، ابھی سب کچھ چھوڑ دینے پر آمادہ ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر تھا اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، واقع وہ ستارے اور جگنو تھے۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور حرم کی طرف چلے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر میری طرف ہنستے ہوئے متوجہ ہوئے۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ کا اپنے رب سے استغفار کرنا اور میری طرف ہنستے ہوئے متوجہ ہونا یہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا اور حضرت کی طرف لے چلے، پھر اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے ہنسنے کی وجہ سے ہنسا، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے پر تعجب کرنے کی وجہ کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ گناہوں کا بخشنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں نے رمضان میں دن میں بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے غلام آزاد کر دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو 2 ماہ لگاتار روزے رکھ۔ اس نے کہا مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کہا مجھ میں اس کی بھی گنجائش نہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوری لائی گئی جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا ساحل کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوا، فرمایا اس کو لے جا کر صدقہ کر دیں۔ اس نے کہا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم مدینہ کی دونوں پتھریلی سرزمین کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں اور پھر فرمایا پھر تم اور اہل خانہ اسے کھا لینا۔ ہم اپنے ساتھیوں کی تربیت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے سیکھیں۔ ایک شخص اپنے گناہ کا اعتراف کرنے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنتوں ملامت کرنے کی بجائے اسے گناہ دھونے کے طریقے بتاتے ہیں۔ وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آنے کی بجائے انسان کی فطری کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہیں، نرمی اور ترحم سے کام لیتے ہیں۔ گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے آیا تھا، کاشان نبوت سے جھولی بھر کر گیا۔ اس کے عذرات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ دایان دین کو انسانی کمزوریوں کا لحاظ کرنا چاہیے، وسیع ظرف ہونا چاہیے۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائری۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔